الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 11 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ کی تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی اور اس حیرت انگیز توافق سے استدلال کیا جو اس کائنات کے ازداد میں ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ فرمایا کہ ان کو جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں اور اس کے انجام سے خبردار کیا جاتا ہے کہ جو رویہ یہ اختیار کر رہے ہیں امتحان کی اس دنیا میں یہ نتیجہ خیز ہو جائے گا، تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ جس عذاب کی وعید تم سنا رہے ہو وہ لے آؤ، یعنی بجائے اس کے کہ یہ سمجھیں، انفس و آفاق کی نشانیوں سے عبرت حاصل کریں، ان سے اپنے اندر بصیرت پیدا کریں، یہ جواب میں یہ مطالبہ کر دیتے ہیں کہ اچھی بات ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ تمہیں جھٹلانے کے نتیجے میں ہم اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، تو پھر جو کرنا ہے وہ کر کے دکھا دو۔ اسی سے یہ بات اب آگے بڑھائی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ یہ عذاب مانگتے ہیں۔ اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں بھی اسی طرح جلدی کرتا جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت پوری کر دی گئی ہوتی۔ یعنی یہ اگر اب تک بچے ہوئے ہیں تو اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ عذاب کے معاملے میں اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ ادھر لوگوں نے سرکشی دکھائی اور ادھر عذاب کی گرفت میں آ گئے۔ اللہ اس میں جلدی نہیں کرتا، اس نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے تو پوری مہلت دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اپنے پیغمبر انذار کے لیے خبردار کرنے کے لیے بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے اور پھر بار بار تنبیہ کر کے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کر لیں۔ وہ عذاب نازل کرنے میں جلد باز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بالکل برعکس جب وہ خیر لوگوں پر نازل کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، عنایت کرتا ہے تو بس ہاتھ اٹھتے ہیں تو نازل کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ کا قاعدہ اور ہے اور عذاب کے معاملے میں اللہ کا قاعدہ اور ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی جب آیات الہی کو جھٹلانے کے انجام سے ان لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے تو فوراً مطالبہ کرتے ہیں۔ آیات الہی یعنی وہ جو پیغمبر لے کے آئے ہیں اور وہ جو انفس و آفاق میں نظر آ رہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب فطرت میں جو کچھ لکھا ہے نہ اس کو پڑھنے سے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ اللہ کی کتاب کو اور پیغمبر کی ہدایات کو۔ یعنی جب آیات الہی کو جھٹلانے کے انجام سے ان لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے تو فوراً مطالبہ کرتے ہیں کہ تم سچے رسول ہو تو جس عذاب کی دھمکیاں سناتے ہو اس کی کوئی جھلک دکھا کیوں نہیں دیتے۔ یہاں سے اب آگے اسی مطالبے کا جواب ہے۔ اس ترکیب کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ جو لوگ عربیت سے ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے عرض کیا ہے کہ اصل میں استعجالہم بالخیر کے الفاظ آئے، یعنی جو اصل الفاظ ہیں قرآن میں وہ استعجالہم بالخیر کے ہیں۔ ان میں استعجال تعجیل کے معنی میں اور اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو زمخشری نے بیان کر دی ہے کہ تعجیلہ لہم الخیر کی جگہ یہ الفاظ صورت اجابت پر دلالت کے لیے آ گئے، یعنی استعجال میں
جو اللہ تعالیٰ فوراً سنتے ہیں یا فوراً اقدام کرتے ہیں، اس کو چونکہ بیان کرنا مقصود تھا تو تعجیل کے بجائے استعجال کا لفظ اختیار کر لیا گیا۔ یہ عذاب مانگتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں بھی اسی طرح جلدی کرتا جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے، عنایت میں جلدی کرتا ہے، تو ان کی مدت پوری کر دی گئی ہوتی۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ سرکشی تو پہلے ہی دن واضح ہو گئی تھی، خاص طور پر ان کے سردار، ان کے ائمہ، ان کے بڑے لوگ وہ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر تو پہلے دن سے واضح ہے کہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لہٰذا عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ مؤخر کرتا ہے، اس کے باوجود مہلت دیتا ہے، بار بار تنبیہ کرتا ہے۔ وہ رحمت کرنے میں جس طرح کی جلدی کرتا ہے وہ عذاب میں کبھی نہیں کرتا۔ فرمایا فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، لیکن یہ نہیں سمجھتے، یعنی یہاں اتنی بات مقدر ہے لیکن یہ نہیں سمجھتے، سو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے، کیونکہ لوگ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر دنیائی کی زندگی کو اصل سمجھ کر اسی پر ریچھ گیا ہے اور آخرت کی منادی کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی سرکشی کے صحرا میں سرگرداں رہتا ہے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس پر حاشیہ ہے، اس لیے کہ عذاب سے پہلے انہیں زیادہ سے زیادہ مہلت مل جائے، اور جب گرفت کی جائے تو یہ کوئی عذر نہ پیش کر سکے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہی، وہ اسی لیے آتے ہیں کہ لوگوں کا عذر ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسان کے اندر الہام کر دی ہے، اس کی فطرت میں ودیت کی ہے، وہ رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ انسان آنکھیں کھول کر اس رہنمائی کی طرف توجہ کرے تو راستہ صاف نظر آتا ہے، صراط مستقیم وہ خود دریافت کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ نہیں کرتا اور اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ قیامت کی عدالت میں کھڑے ہو کر وہ آزار پیش کرے گا، عذر پیش کرے گا کہ یہ بات تھی لیکن مجھے تو کسی نے اس جانب متوجہ نہیں کیا، یہ صحیح ہے کہ میری فطرت سے آواز آئی لیکن یہ کہ اس آواز کو خاموش کرا دینے کے لیے گرد و پیش کی ساری دنیا موجود تھی، میرے والدین، میرے اعزہ و اقربا، میرا ماحول، میرا معاشرہ، میری تاریخ، یہ سب اس کی راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑے تھے، تو پروردگار میں کس طرح ان نتائج تک پہنچتا۔ تو انسان چونکہ اس طرح کے آزار پیش کر سکتا ہے، ان کو ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں۔ پیغمبروں کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ دو مقاصد کے لیے آتے ہیں، اتمام ہدایت اور اتمام حجت، یعنی اللہ کی وہ ہدایت جو ہمارے اندر ودیت کی گئی ہے اس کو پورا کر دیں۔ پورا کر دیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناقص ہے، وہ اجمال میں ہے، اس کی تفصیلات بیان کر دیں، اس کو متعین کر دیں، ہر لحاظ سے واضح کر دیں، اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے تو اس کو دور کر دیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اس طرح پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام ہدایت کرتا ہے، اس لیے قرآن اس کو اتمام نعمت کہتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل، اللہ کی بڑی عنایت ہوئی ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کی وہ ہدایت جو اس کے اندر بالاجمال تھی، اس کی تفصیلات اسے بتا دی ہیں، ورنہ وہ چاہتا تو اسی پر مواخذہ کرتا، جیسے کہ سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ عذر باقی نہ رہے، تو یہ مہلت بھی اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ پیغمبر آ گیا ہے تو پیغمبر کا وجود وہ اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہے، یعنی ایک ایسی ہستی انسانوں کے درمیان اٹھا کھڑی کی گئی ہے کہ جس کے بارے میں اب یہ شبہ نہیں ہے کہ یہ کوئی تحقیق کرے گا تو غلطی کھا جائے گا، اس کے فہم میں کوئی خرابی ہوگی، اس پر کسی تعصب کا غلبہ ہو جائے گا، یہ جذبات میں بہہ کر کوئی بات کہہ دے گا،
اس کو اپنی نگرانی میں اللہ تعالیٰ کھڑے کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح ہدایت، ایک بینہ لے کر آیا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ تو جب پیغمبر آ گیا تو اس کا مطلب ہے اتمام حجت کا اہتمام ہو گیا، اب مہلت ضروری ہے۔ تو اسی کو یہاں بیان کیا ہے کہ یہ مہلت ہم دیتے ہیں، یعنی اتنی مہلت کہ پیغمبر ام القریٰ میں ہے، وہ ہر گھر میں نہیں جائیں گے، ہر دروازے پر دستک نہیں دیں گے، یہ اطلاع پہنچ گئی ہے تو اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ان کے پاس علم کا ایسا قطعی ذریعہ آ گیا ہے تو وہ آ کے اس کی تحقیق کریں، آ کے دیکھیں، سوالات کرنے ہیں تو کریں، جو کچھ کہنا ہے وہ کہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ مہلت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب پیغمبر آتے ہیں تو قوموں کی اجل مقرر کر دی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے 10 سال ہو، کسی کے لیے 20 سال ہو۔ یہ اسی لیے مقرر کی جاتی ہے کہ اس عرصے کے دوران میں اطلاع بھی پہنچ جائے اور لوگ ام القریٰ میں آ کر، جو مرکزی بستی جہاں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، اس سے مل لیں، ملاقات کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کا صدور ہونا شروع ہو جاتا ہے جو یہ بتاتی ہیں کہ پیغمبر کو اللہ کی معیت حاصل ہے، اس کے دائیں بائیں اللہ کے فرشتے ہیں، اور وہ اللہ کی معیت کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ اس سب کے لیے مہلت کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ اگرچہ ان کے سرداروں کی سرکشی تو اس انتہا تک پہنچی ہوئی تھی کہ اللہ چاہتا تو فوراً پکڑ لیتا، لیکن اسی مقصد کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اس سے ان کے انجام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن اللہ کی حجت پوری ہو جاتی۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب دکھا بھی دیا جائے تو ایمان نہ لائیں گے۔ یہ مضمون یہاں مقدر ہے، جو اگلے جملے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے، اس کو میں نے اس لیے نکال دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب دکھا بھی دیا جائے تو ایمان نہ لائیں گے، اس لیے کہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے، اس لیے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو سہولت مل گئی، راحت مل گئی، آسائش مل گئی، نعمت مل گئی، اس کی صحت اچھی ہے، وہ دنیا میں اپنے لیے کشش پاتا ہے، دنیا اس کی طرف کھینچ چلی آتی ہے، اس کو خدا یاد نہیں آتا۔ لیکن کوئی سخت وقت آ جاتا ہے تو لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے۔ فرمایا کہ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، پھر جب اس کی تکلیف ہم اس سے ٹال دیتے ہیں، یعنی اللہ ہی تکلیفیں ٹالتا ہے، جتنی مہلت دی گئی ہے اس میں وہی کرم فرماتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ پھر جب اس کی تکلیف ہم اس سے ٹال دیتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے گویا جو تکلیف اسے پہنچی اس میں کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا، یعنی وہ فراموش کر کے اپنی راہ چل نکلتا ہے۔ اس کے بعد ایسا فراموش کرتا ہے کہ اس کے اوپر بس کیا کہا جائے۔ ارشاد فرمایا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے، یعنی وہ لوگ کہ جو تقوی کے حدود میں نہیں رہتے، اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر پاتے، اپنی باغ خواہشات کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو جذبات اور تعصبات کے حوالے کر دیتے ہیں، تو وہ گویا حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ پھر جو کچھ کرتے ہیں اس کی توجیہ کر لیتے ہیں، اس پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، وہ اپنی خود فراموشی کو اور خدا فراموشی کو بھی ہیلوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ بنیاد فراہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔
یعنی اپنے نفس کے نزدیک۔ تو ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے پھر یہ رویہ کہ تکلیف پہنچی تو صبح بھی خدا کو یاد کر رہے ہیں، شام بھی یاد کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دور ہوئی تو پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں کہ کبھی اس پروردگار کو بھی پکارا تھا، اور اپنے اسی رویے کو بڑی خوبی بھی سمجھتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے اندر ایسے ہی غلطان ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ جو ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یہ بھی اسی مقصد سے ہیں کہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اس میں حجابات اٹھائے نہیں جا سکتے۔ یہاں تو بہرحال علم بھی کسی حد تک حجابات کے اندر ہی رہے گا، اور اس کا امتحان یہی ہے کہ وہ اندر دیکھ لے کہ حقیقت کیا ہے، اور عمل کو بھی اس طرح کے معاملات پیش آئیں گے کہ جس میں بظاہر یہ لگے گا کہ یہ تو بہت اچھا معاملہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ کچھ بھی نہیں، بس ایک فریب اور ایک دھوکہ ہوگا جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ اس تنبیہ کے بعد اب فرمایا کہ یہ عذاب مانگتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے اسی طرح ظلم کا ارتکاب کیا۔ یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ کس سے بات کر رہے ہو، تمہارے اندر اس وقت خدا کا آخری رسول موجود ہے، اس کی موجودگی میں اگر یہ رویہ اختیار کر رہے ہو، اور بجائے اس کے کہ تم اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو، گرد و پیش کا مطالعہ کرو، بصیرت کے ساتھ اس کائنات کو دیکھو، اور جو اس وقت ہم بات واضح کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ کرو، اگر عذاب مانگو گے اور یہ کہو گے کہ ہم پر جو وعید سنا رہے ہو وہ لے آؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اس سے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی اسی طرح ظلم کا ارتکاب کیا، اور تم جانتے ہو کہ پھر عاد کو، سمود کو، قوم شعیب کو، قوم نوح کو ہم نے کس طرح سے رسول کی تکذیب کر دینے کے جرم میں دنیا سے مٹا دیا تھا۔ تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے اسی طرح ظلم کا ارتکاب کیا۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں ظلم سے مراد یہ ہے، یعنی ایک تو شرک کو ظلم کہا ہے، جو ہم دوسرے گناہ کرتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون اتارا ہے اس کے مطابق زندگی بسر نہ کی جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن ان سب کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بھیج دے اور پھر بھی کوئی تنبیہ حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر یہ آخری درجے کا ظلم ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا اور اس طرح پیغمبر کو اتمام حجت کے باوصف ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ قرآن کی اصطلاح میں یہی ظلم ہے جس کے نتیجے میں قوموں پر اللہ کا عذاب آتا رہا ہے۔ قرآن نے آگے اس کی وضاحت کر دی ہے، یعنی جب قومیں یہ ظلم کر ڈالتی ہیں، شرک ظلم تھا، دوسرے گناہوں کا ارتکاب ظلم تھا، لیکن جب وہ پیغمبر کی تکذیب کر دیتی ہیں خود پیغمبر کی زندگی میں، پیغمبر کے سامنے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو سزا دیتے ہیں۔ اس کی آگے تفصیل آئے گی۔ تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے اسی طرح ظلم کا ارتکاب کیا۔ اب تاریخ سنائی ہے، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر نہیں دیا۔ کھلی کھلی نشانیاں، یہ وہی چیز ہے جس کو ایک جملے میں میں ادا کرتا ہوں کہ رسول کے ساتھ خدا کی معیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی معجزوں کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی دینونت کے ظہور کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی اللہ کی دوسری نشانیاں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ ان بہت سی نشانیوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، بینات لے کر آئے، اور انہوں نے ایمان لا کر نہیں دیا۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا،
یعنی انہوں نے سرکشی اختیار کی، ڈٹ گئے، اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے صاف انکار کر دیا کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں۔ اوپر فرمایا تھا نا کہ ہم نے قوموں کو ہلاک کر دیا، تو یہ اس کی تفصیل کر دی کہ جب انہوں نے رسولوں کے آنے کے بعد اصرار کیا کہ وہ اپنی اسی روش پر قائم رہیں گے، اپنے رویے کی اصلاح نہیں کریں گے، تو یہ آخری درجے میں ظلم کا ارتکاب تھا۔ یہ ظلم انہوں نے اپنی جان پر ڈھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی دنیا میں سزا دی اور ان کا بدلہ دیا۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ اب ان کے بعد، یعنی یہ تو پچھلی قوموں کا اجمال سے حوالہ دیا، فرمایا اب ان کے بعد ہم نے زمین میں ان کی جگہ تمہیں دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس میں اس قانون کو پیش نظر رکھیے جو دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ مختلف قوموں کو ایک ترتیب کے ساتھ دنیا کے اسٹیج پر آ کر کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور یہ ترتیب قائم ہے، یعنی اس میں ایک کے بعد دوسری قوم آتی ہے، وہ عروج حاصل کرتی ہے، دنیا میں اس کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتی۔ عام حالات میں جو قومیں سرکشی اختیار کر لیتی ہیں، علم و اخلاق میں پستی میں اتر جاتی ہیں، اللہ ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہلاکت بتدریج ہوتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا پر بادشاہی کرتی ہوئی قومیں دنیا کے نقشے سے مٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ دوسری قومیں آ جاتی ہیں۔ اس میں جس طرح کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کی ابتدا سیدنا نوح کے بیٹے حام کی اولاد نے کی، پھر اس کے بعد سامی نسلوں کو غیر معمولی اقتدار حاصل رہا، اب اولاد یافس یا یاجوج ماجوج ہیں جو دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ ایک کے بعد دوسری قوم اسی طرح مرثع کائنات پر نمودار ہوتی رہتی ہے، اسی طرح منصع عالم پر آتی رہتی ہے اور ہلاک ہو جاتی ہے۔ لیکن ان میں سے جن قوموں کی طرف رسولوں کی بعثت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی رسول مبعوث کر دیتے ہیں، ان کی ہلاکت پھر بتدریج نہیں ہوتی بلکہ ایک مہلت کی مدت ہے، مقرر کر دی جاتی ہے، 10 سال 20 سال، اس کے اندر ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے مٹا دی جاتی ہیں۔ انہیں ذلت کا عذاب دیکھنا پڑتا ہے، پھر جیتے ہیں تو ذلت کی زندگی اور مرتے ہیں تو ذلت کی موت۔ تو یہ اسی کا حوالہ دیا ہے کہ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے زمین میں ان کی جگہ تمہیں دی ہے۔ یہ قریش مکہ کو، بنی اسماعیل کو، مشرکین عرب کو خطاب کیا ہے کہ اب ان کی جگہ تمہیں دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو، تم اب معرض امتحان میں ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، لیکن ان کا حال بھی وہی ہے پیغمبر کہ جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی اللہ نے ان کی طرف پیغمبر بھیج دیا اور اپنی آیتیں نازل کی ہیں، قرآن نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ان کو انذار کیا جا رہا ہے۔ جب یہ آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کھٹکا نہیں ہے، یہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اگر اس دنیا کی زندگی میں انسان کے شعور نے اس کے اندر یہ چیز پیدا نہیں کی کہ اس دنیا کی ایک غایت ہونی چاہیے اور یہ دنیا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم شترے بے مہار ہو کر آئیں، جو جی چاہے کریں اور چلے جائیں، کھٹکا ہے کہ اس پہ محاسبہ ہو سکتا ہے، اور اللہ اس کائنات کا خالق ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ملاقات کا موقع نہ ملے۔ تو اگر ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے تو وہاں محاسبہ بھی ہوگا۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے
کہ لا یرجون لقاءنا، ملاقات کی توقع نہیں، ملاقات کا کھٹکا نہیں ہے۔ لیکن ان کا حال بھی وہی ہے پیغمبر کے جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کھٹکا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کر دو۔ یعنی یہ قرآن جو اس طریقے سے ان کا محاسبہ کرتا ہے، حقائق کو اس طرح واضح کرتا ہے، کوئی عذر باقی نہیں چھوڑتا، اور توحید کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مطالبات کے معاملے میں جو انسان کے اپنے بنائے ہوئے مذہبی تصورات ہیں ان کو بھی ڈھا دیتا ہے، اور جو فلسفیانہ تصورات ہیں ان کو بھی بالکل اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں ترمیم کر دیجئے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی قرآن کو آپ کی تصنیف سمجھتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن خیال کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ مطالبے کر رہے ہیں تو آخر اپنی ہی طرف سے کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن کو آپ کی تصنیف سمجھتے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں ایسی ترمیم کر دی جائے جس کے بعد وہ ان کے دینی تصورات کے مطابق ہو جائے۔ انسان نے جو دین خود بنایا ہوتا ہے یا جو اس کے مذہبی پیشواؤں نے بنا دیا ہوتا ہے یا وہ روایت بن چکا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب بھی آئی ہے تو اس کی تصویب کرے، اس کی تصدیق کرے، لیکن جب کتاب اس کو قبول نہیں کرتی تو پھر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو بدل دیجئے یا اس میں ترمیم کیجئے۔ اس وقت جو قرآن پیش کیا جا رہا ہے وہ انہیں گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نہ ان کے مشرکانہ عقائد کے ساتھ کسی مصالحت کے لیے تیار ہے اور نہ دینداری کے ان رسوم کو کوئی اہمیت دیتا ہے جنہیں وہ اپنا سرمایہ فخر بنائے ہوئے۔ یہی اصل میں قرآن کے ساتھ پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ یعنی دنیا میں انسان جو فلسفیانہ توہمات اختیار کرتا ہے، اپنی مابعدت طبیعیات خود بناتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک الہیات تصنیف کرتا ہے، وہ خواہ فلسفیانہ سطح پر کرے یا صوفیانہ مذاہب کی سطح پر کرے، وہ انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت اللہ کی کتاب آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سب کچھ تارے عنکبوت کی طرح بکھر گیا، اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو اس موقع کے اوپر پھر انسان یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دین کی بات ہے، یہ بھی اللہ سے ملاقات کی بات ہے، لیکن اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے میرے توہمات کی، میرے تصورات کی، میرے دین کی جو میں خود بنا کے بیٹھا ہوا ہوں، اس کے معاملے میں پھر وہ یہ مطالبہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہ مطالبہ کن الفاظ میں ہے، ایت بقرآن غیر ھذا وبدلہ، اس کی جگہ کوئی اور قرآن لا دیجئے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے، یعنی یہ ہمارے توہمات کے مطابق ہو جائے، ہمارے تصورات سے ہم آہنگ ہو جائے، ہم نے جو فلسفے بنا رکھے ہیں ان کے لیے بھی اس میں کوئی گنجائش پیدا کر دی جائے۔ اس کا جواب دیا ہے، فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہہ دو یہ خدا کا کلام ہے، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کروں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے، اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہی وہ جواب ہے کہ جو جب تک یہ قرآن دنیا میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، ہر دین کے عالم کو بھی دینا چاہیے، دین کے داعی کو بھی دینا چاہیے، دین کے مفکر کو بھی دینا چاہیے، صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ دین صرف وہی ہے جو اللہ کی یہ کتاب بیان کرتی ہے، اس سے باہر کوئی چیز بھی نہیں جو اس پر اثر انداز ہو سکے۔ اور یہ دنیا کے فلسفوں کو اور توہمات کو اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو ایڈجسٹ کر کے کوئی تصور پیش کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ حق و باطل کو صاف صاف واضح کر دینے کے لیے آئی ہے۔ اس لیے بے کم و کاست اس کی پیروی کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی تو چھوڑ دو، لیکن اس میں کوئی ترمیم، کوئی تغیر، کوئی ایڈجسٹمنٹ، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ یہ بے کم و کاست ہی پیش کی جائے گی جب بھی پیش کی جائے گی۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے اور اس کے بعد کے مضامین تو کیا ہی کہنے ہیں، لیکن ہمارا وقت ختم ہو گیا۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔